تو سوال یہ کسی دوست نے کیا ہے کہ عمل میں اس وقت 3 فرقے جو ہیں وہ بہت آگے ہیں. ایک مرزائی کے بین الاقوامی سطح پر وہ سارا لے ہوئے کام اپنا، اور پھر شیعہ بھی انہوں نے بھی لندن میں بھی کوڑا نکالنے کی اجازت لینے کی کوشش کی ہے، اور اسی طرح سنی حضرات سے. تو سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون بہتر ہے، شیعہ سنی یا مرزائی؟ تو سوال یہ ہے اور اس کا مطلب کہ اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمارے نزدیک شیعہ اور سنہ کا جو اختلاف ہے، عرب اور عجم کا جو اختلاف ہے، ہم اسے فروعی اور ضمنی اختلاف مانتے ہیں. ہمارے نزدیک شیعہ اور سنہ میں اختلاف بنیادی نہیں ہے، بیسیکلی کوئی اختلاف نہیں ان دونوں. ہمارے نزدیک جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو کون کیا مانے. ایک قرآن کو ماننا ہے جس طرح رحمان نے بتایا، اور ایک قرآن کو ماننا ہے جس طرح باپ دادا سے ہم نے سنا ہے یہ پایا. یعنی مثلا اگر قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تبیان لکل شیء ہے، مبین ہے، مفصل ہے، محکم ہے، ہاں جی، تو اگر یہ موقف اختیار کیا گیا تو یہ قرآنی موقف ہے. اگر اس سے ہٹا ہوا موقف اختیار کیا گیا تو وہ موقف ایک ہے، خواہ شیعہ کو یا سنہ کو. لہذا عالم اسلامی کی یہ تقسیم کہ یہ شیعہ یا سنی ہے، ہم اسے غلط کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اساسی بنیادی تقسیم یہ ہے کہ کون کتاب اللہ کو اکملیت کے حوالے سے، احکمیت کے حوالے سے، تبیان لکل شیء ہونے کے حوالے سے، یا باصطلاح قرآن کے خود مقتضی ہونے کے موقف کو کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا. تو جو قرآن کو محتاج الی الغیر مانتا ہے وہ ایک ہے، عرب ہو تو، عجم ہو تو، شیعہ ہو تو، سنی ہو تو. یہ اختلاف ہی ہمارے نزدیک بنیادی اختلاف نہیں ہے. بنیادی اختلاف یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے بتائے ہوئے اوصاف اور کمالات سے کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا. تو جو کتاب اللہ کو کتاب اللہ کے اپنے دعوے کی بنیاد پر تبیان لکل شیء مانے وہ ایک جماعت ہے، عرب ہو یا عجم. اور جو اس کے برعکس مانتے ہیں محتاج الی الغیر قرآن کو، وہ شیعہ ہو تو، سنی ہو تو، ہمیں اس سے بحث نہیں. یعنی شیعہ اور سنہ کی تقسیم اصل نہیں ہے. اصل تقسیم یہ ہے کہ کتاب اللہ کو کتاب اللہ کے پیمانے اور اقدار جو ہیں ان کے مطابق کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. دوسری بات جو شیعہ اور سنی یا مرزائی کی حوالے سے کہی گئی ہے، تو میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ مرزائیت جو ہے وہ پیداوار ہے کتب احادیث کی، اور جب تک یہ کتب احادیث موجود ہیں نہ شیعہ اور سنہ کا تفرقہ ختم ہو سکتا ہے، اور نہ مرزائیت جو ہے اس پر آپ ہاتھ ڈال سکتے. مرزا کا اپنا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، یہ وقت جس میں آیا ہوں یہ یعنی حالات کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی مسیح آنا چاہیے، تو میں وقت پر آ گیا ہوں مسیح بن کر تمہارے لیے. تو کیا تکلیف ہے، مجھے کیوں نہیں مانتے ہو؟ یعنی مراد یہ ہے کہ شیعہ اور سنہ دونوں رفقا محترم اس وقت مسیحیت کے زیر اثر، بلکہ یہودیت کے زیر اثر، بلکہ مجوسیت کے زیر اثر. ملت یہود، نصارہ، حنود، مجوس سب انتظار کی دلدل میں مبتلا ہے. آنے والا آئے گا، آنے والا آئے گا، نجات دہندہ آئے گا. قرآن نے کہا کوئی آنے والا نہیں آئے گا، آنے والا آ گیا. وہ ابد کا کلام اور عہد کا کلام لے کر آ گیا، اور وہ کلام لایا اور اعلان ہوا خاتم النبیین، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ تعالیٰ نے صداقت اور عدالت کے حوالے سے جو کلام دینا تھا، جو نظام عطا وہ دے دیا اسے.
تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور پایہ تکمیل کو پہنچا دیا اس نے اپنا کلام۔ تو لہذا انتظار کی نفسیات جو اولاً مجوسیت تھی اس سے یہودیت نے لیا، یہودیت سے یہ بات کہاں آئی یعنی نصرانیت میں، اور جب یہ نصارہ ایک سازش کے تحت سورہ آل عمران آیت نمبر 72، آل عمران کی آیت نمبر 72 میں فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ایک گروہ نے، طائفہ نے، مسلسلوں پہ ہم بیدار رہنے والے، چکنے رہنے والے، ہاں جی گردش میں رہنے والے، انہوں نے یہ کہا کہ تم مومنوں میں داخل ہو جاؤ، اور داخل اس طرح ہو وجہ النہار، دن دہاڑے، دن کے اجالے میں کھلم کھلا، علل اعلان پبلکلی مانو۔ اور آگے لفظ یہ آئے رفقا محترم، آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا، یعنی یوں نہیں فرمایا آمنو بالذی انزل علی النبی 372، انزل علی النبی نہیں کہا، انزل علی الذین آمنوا، یہ قرآن رفقا محترم علی النبی نازل نہیں ہوا تھا، یہ آپ کے اور میرے اوپر بھی نازل ہوا۔ قرآن کے بارے میں یہ تو نبی پر نازل ہوا ہے، اگر اس قرآن کا نزول آپ کے دل اور دماغ پر نہیں ہوا رفقا محترم تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو آپ تو ابھی ایمان کے حوالے سے بہت یعنی معاملہ ہی دوسرا ہے۔ میری بات ہے کہ یہ نصارہ کی ایک سازش تھی کہ تم ایمان کا روپ دھار کر ڈنکے کی چوٹ کو ہم نے قرآن کو مان لیا، لیکن آگے الفاظ یہ ہیں رفقا محترم وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، آپ نے کفر کو آخر وقت تک نہیں چھوڑنا، یعنی آپ نے کفر کو آخر وقت تک قائم رکھنا ہے، اندر سے کفر رکھو، اوپر سے ایمان ظاہر کرو۔ مقصود کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ مسلمان قرآن کے موقف پر قائم نہ رہے۔ تو اب یہ آنے والا مسیح آئے گا، کمنگ آف جیزس کرائسٹ، یہ عقیدہ کس کا تھا رفقا محترم؟ کرسچینٹی کا، اور اب یہ عقیدہ کن کا بن گیا ہے؟ مسلمانوں کا۔ مسیح آ گیا، مسیح آنے والا ہے، مسیح آئے گا، تو آنے والا مسیح آئے گا اور ہم اس کے انتظار میں ہیں، اور اس طرح ہم جونیئر ہو گئے رفقا محترم، یعنی مسیح سینئر ہے، وہ پہلے سے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے ان کو پیغام دینا تھا، پیغام دینے کی بجائے پیغام تو غلاف میں بند کر لیا، اسے پھر ساتھ پر رکھ لیا، اسے پوچھ ڈال لیا، اور مسیح کے انتظار میں نصارہ کے پیچھے آ کر لگ گئے۔ پیغام کیا دینا؟ اور پھر جو ابھی ہمارے اسی گارڈن ٹاؤن میں ایک بریگیڈیئر برکت مسیح ہے، اس نے کتاب لکھی ہے اور ثابت کیا ہے ہماری کتب روایات اور تراجم سے کہ مسیح افضل ہے محمد رسول اللہ سے، اور آخر میں کہ وہی اصل نجات دہندہ ہے، اسی کے آنے سے مسائل حل ہوں گے۔ محمد رسول اللہ آئے، مسائل تو حل نہیں ہوئے، مسائل تو اسی طرح ہیں، لہذا مسائل حل ہوں گے مسیح کے نزول سے، اور تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے، تم ہم ایک امت، مسیح کہہ رہے۔ تو میری مراد ہے کہ جو رفقا محترم مرزائیت ہے یہ اسی دن ختم ہوگی جس دن آپ قرآن میں خاتم النبیین پر اپنے ایمان کو علی وجہ البصیرت سمجھیں۔ دیکھیے قرآن حکیم نے متقین کی پہلی ڈیفینیشن جو سورۃ البقرہ کی آیت 2 سے شروع کی آیت پر 5 پہ ختم ہوئی ہے، کیا فرمایا؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من بعد کا تو نہیں، یہ تو نہیں کہا وما انزل من بعد کا سینزل من بعد کا، ہے کوئی چیز؟ یعنی ایمان بما انزل الیک، اور ما وہ من قبل، من بعد کا تو ہے ہی نہیں، یعنی رسول کے بعد تو کوئی نزول ہے ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ کے نزول پر تمام نزول پایا تکمیل کو پہنچ گئے، کلام ابد کا آ گیا، ابد تک رہنے کے لیے آ گیا۔ اب اس کو نعوذ باللہ من ذالک ناکارہ کرنے کے لیے
آنے والے کا انتظار کروایا، ہم سے منوایا، تو قرآن کا وجود اور عدم برابر ہو. لہذا ہمارا موقف یہ ہے رفقا محترم کہ قرآن کے بعد ایج آف پرسنالٹی عبدالآباد کے لیے ختم ہو گیا. یہ ایج آف آئیڈیالوجی ہے، اور اس ایج آف آئیڈیالوجی میں محمد رسول اللہ کی جو شخصیت ہے اس کو بھی 3:144 کی روح سے کیا کہا؟ ما محمد اللہ رسول آفائی مات و قتلن قلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. لہذا یہ جو شیعہ سنی یا دیوبندی بریلوی یعنی سپاہی صحابہ سپاہی عباس، یہ سارے فکرے روایات کے جگائے ہوئے بیدار کیے اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ سلگتے رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے. تو عام کہ امت دوبارہ کتاب اللہ کے ساتھ تمسک اختیار نہیں کرے گی، کتاب اللہ کو اپنا امام نہیں مانے گی. اور اس ضمن میں رفقا محترم رات بھی حوالہ میں دے رہا تھا 43/43-44 کا، کہ اولی پرسش نماز بعد نہیں ہے، اولی پرسش قرآن ہوا. انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. تو اگر ہم اس مسئولیت کو جان لیں رفقا محترم کہ میری اور آپ کی پہلی اور آخری مسئولیت کتاب اللہ کی، تو کتاب اللہ کا جزدانوں میں بند ہونا یہ سبب ہے ان تمام فتنوں کا. اور جس دن کتاب اللہ جزدانوں سے نکل آئی رفقا محترم اور امت مسلمہ کے بچے نے اپنے امام کو پہچان لیا اور امام اس کا ناطق ہوا، کیا دور ہوگا رفقا محترم کہ ہر بچے کی جیب میں اس کا امام ہو. ادھر کوئی مسئلہ آئے تو اپنے امام، زندہ امام سے، امام دائم، امام قائم، امام ناطق، امام قرآن. تو بچہ جو رفقا محترم اپنے امام سے منسلک ہو، متصل ہو، وابستہ ہو، قدم قدم پر اللہ کی کتاب کا نور، ان کا امام اور رہنما اشرقت الارض بنور ربها. کیا دور ہوگا؟ فرمایا وضع الکتاب، کتاب اس دور میں اسٹیبلش ہو جائے گی، نظام اسٹیبلش ہو جائے گا. جی اب النبیین والشہداء، تمام نبیوں کے مقاصد پورے ہوں گے، تمام شہداء کا جو غائب ہے، نصب العین ہے، وہ زندہ حقیقت کے طور. لیکن وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم ان کے لیے کتاب اللہ کا آنا سب سے بڑا عذاب. مجرم چاہتے ہیں اللہ کی کتاب کا دور کبھی نہ آئے، اللہ کی کتاب کی حاکمیت نہ ہو. تو میری بات یہ ہے کہ جہاں تک ان فرقوں کا تعلق ہے، ہم ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہیں. ہمارا تعلق صرف اول سے آخر تک کتاب اللہ کے ساتھ ہے. جہاں وہ لے جائے ہم جائیں گے، جہاں سے روک لے ہم رک جائیں گے. تو ان میں امتیاز عمل کے حوالے سے کرنا یا عقائد کے حوالے سے کرنا دونوں ہی غلط ہے. بس جو کتاب اللہ کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، جو سے ہٹا ہوا ہے ہم ہٹے ہوئے ہیں. لیکن ہم شیعہ اور سنہ کے تضاد میں پارٹی نہیں بننا چاہتے. نہ ہم شیعہ کی پارٹی ہیں نہ ہم سنہ کی پارٹی ہیں، ہم تو صرف اور صرف قرآن کی پارٹی ہیں. تو قرآن کی پارٹی سے ہماری پارٹی کا یعنی وہ ہوتا ہے امتیازی پہلو. اور باقی جو مرزائیت ہے وہ تو یعنی مرزا کو نبی ماننے کی وجہ سے بالکل ہی یعنی دائرہ اسلام سے خارج نہیں مانا، کہ انہوں نے جب کہا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے قرآن مانے لیکن غلام احمد قادیانی کو نہ مانے، وہ یہود اور نصارہ کی طرح. اور ان کے بچے جو ہیں معصوم بچے، ان پر بھی صلاۃ ایسے ہی ہے جس طرح یہود اور بچوں نصارہ کے بچوں پر نہیں پڑھتے، ان پر بھی نہیں پڑھیں گے. اور وہ اولاد الزنا ہے، جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ اولاد الزنا ہے. تو یہ تو کتاب اللہ کو بالکل ہی یعنی کتاب اللہ کا وجود اور عدم برابر کر دیا. محمد رسول اللہ کی رسالت کا وجود اور عدم برابر ہو گیا. تو اب تو آخری خاتم یعنی غلام احمد قادیانی کے بعد کوئی آئے گا؟ جی نہیں، اب کوئی نہیں آئے گا. تو بالفعل تو خاتم النبیین غلام احمد قادیانی ہوا اور اس کا ذکر ہوا، اس کا تذکرہ ہوا، قرآن کا تو وجود اور عدم برابر ہو گیا. تو یہ سازش جو ہے ان تمام سازشوں میں تکمیل ہے ضلالت کے حوالے سے، تو ہم اس سے کلی طور پر بیزار ہیں.